خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جانشین سید الابرار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت عظمت، رفعت،
بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اصل نام ان کا حضرت عبداللہ ہے، والد کا نام حضرت عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ، اور آپ کی جو کنیت اور لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ وہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو 4 پشتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خود بھی صحابی اور آپ کی اولاد بھی صحابی اور آپ کے والدین بھی صحابی اور آپ کی اولاد بھی صحابی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی رفاقت نصیب رہی اور وصال کے بعد بھی گنبد خضر میں بھی رفاقت نصیب ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی بیٹی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کے حرم میں تشریف لائی، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کا پہلا حج صحابہ کرام کو پڑھایا، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہری میں اپنا مصلی عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جنہوں نے امامت کروائی اور نماز پڑھائی، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کے پاس وہ ہجرت والی رات کی وہ راتیں، وہ ساعتیں، وہ دن جو غار ثور میں نصیب ہوئے، اور آپ وہ واحد خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے سفر غار ثور فرمایا۔ آپ وہ واحد اور منفرد شان کے مالک ہیں جنہوں نے مال، اولاد اور اپنی جان
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے۔ جو آیات آپ نے سماعت کی، یہ سورہ لیل یہ بھی آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے چادر اور سونا دے کر جب آزاد کروایا حضور کی بارگاہ میں، حضرت بلال آ گئے تو لوگوں نے باتیں کی کہ ابو بکر پر اس کا کوئی احسان ہوگا، کوئی نیکی ہوگی، جس کی وجہ سے ابو بکر نے مال بھی دیا، چادر بھی دی اور اس کو آزاد کروایا، خریدا۔ اب جب یہ بات آپ کے والد نے سنی اور آپ کو کہی، آپ نے فرمایا میرا ہرگز کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اور صرف میں نے اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کیا کہ میرا مال بھی پاک ہوگا اور میں ابو بکر کا جسم بھی پاک ہوگا۔ تو قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب اتقا جو ہے نا، پورے قرآن مجید میں متقین کا لفظ آتا ہے۔ متقین مومن مسلمان جو پرہیزگار ہو سب اس میں شامل ہیں، لیکن اتقا کا لفظ یہ فقط ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی۔ اتقا یہ واحد ہے اور مفرد، اور متقی جمع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتقا فرمایا، فرمایا سب متقی ہیں جملہ حضور کی امت، لیکن ابو بکر سب متقیوں کا بھی امام ہے۔ اتقا اس میں تفضیل، اس کا معنی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، سب سے بڑا تقوی والا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر اتقا ہے، سب متقی ہیں پر ابو بکر صدیق اتقا ہے۔ امام المتقین بولو کون ہے؟ اونچا بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس نے اس واسطے مال دیا اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، مکے والو ابو بکر پر نہ بلال کا احسان تھا، نہ عامر بن فہیرہ کا تھا، نہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کا تھا،
باقی جتنے لوگوں کو خرید کر، بڑی لسٹ ہے جن کو مل لے کر خرید کر ابو بکر نے اللہ واسطے آزاد کیا. سبحان اللہ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان میں سے کسی کا بھی ابو بکر پر احسان نہیں. تو بھئی پھر کیوں اتنا خرچ کیا؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اس لیے ابو بکر خرچ کرتا تھا تاکہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کی رضا نصیب ہو کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کی رضا یہاں ملے گی، یہاں ملے گی، یہاں ملے. مال خرچ کر رہے تھے، مال خرچ کر رہے تھے اور مدعا کیا تھا کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اور اگلا جملہ قابل توجہ ہے، اس پر سورت ختم ہو رہی ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا اور ضرور ان قریب اللہ اس کو راضی کرے گا. اور سیم یہی آیت اگلی صورت میں بھی ہے. وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ جو لفظ آپ نے سنا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا ضرور ان قریب ابو بکر تجھے بھی تیرا رب راضی کرے گا. اب یہ جو یرضا ہے یہ فعل ہے. یاد رکھیں جب فعل آتا ہے اس فعل کا کوئی فاعل بھی ہوتا ہے. اب یرضا کا اگر فاعل اللہ کی ذات بنے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر تجھے رب اتنا دے گا، اتنا نعمتوں کو تیرے اوپر نچھاور کرے گا، نعمتوں کی برسات کر دے گا. ابو بکر تو خود کہے گا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. یرضا کا فاعل اللہ کی ذات ہے. اور اگر سنیے یرضا کا فاعل ابو بکر کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہے ابو بکر ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسا اللہ کو راضی کرے گا کہ رب فرمائے گا ابو بکر میں تجھ پہ راضی ہو گیا. اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیات کس کی شان میں نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. آئیے اب ذرا حدیث پاک کا ذخیرہ دیکھتے ہیں. شاہ عبد القدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کثیر تعداد میں حدیثیں اپنی اشیاء اللمعات شرح مشکات میں فرماتے ہیں. اس میں پہلی حدیث فرمایا ما سب اللہ صد فی صدری شیئن الا وسببتہ فی صدر ابی بکر. میرے کریم نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو میرے سینے میں عطا کیا وہ سارا کچھ میں نے اپنے ابو بکر کے سینے کو عطا فرمایا. کچھ ہی بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے علم نشرح کے سینے کو اللہ نے جو منور فرمایا، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. الرحمن علم القرآن رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جتنے علوم کے خزانے، اسرار و رموز کے خزانے، حقائق کے خزانے اللہ نے جو مجھ محمد عربی کو عطا کی وہ میں نے سینہ مسینہ ابو بکر کو عطا فرما دی. اب دوسری حدیث پاک
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بڑا پیارا فرمان، قال رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اشتاق الى الجنت قبل شیبا، ابی بکر جب میرے نبی علیہ السلام کو جنت کا شوق جب بڑھتا تھا، ویسے تو ہر وقت جنت ہی جنت تھی، تو اس وقت میرے کریم نبی ابو بکر صدیق کی داڑھی کو چوما کرتے تھے۔ قبل شیبت ابی بکر، واہ سہے نصیب ابو بکر تیری داڑھی مبارک کو امن کلال بوسے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرمایا وعن عمر قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم سب سے بہتر بھی ہیں، اور سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں پیارے بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں، خیرنا ہم سے بہتر بھی ہیں، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کی قرابت محبت کی وجہ سے ہم سب کے محبوب بھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا فرمان اب سنتے ہیں ذرا اس گھرانے سے جس گھرانے کا جھولا فرشتے جھولاتے ہیں، جس گھرانے کی نوکری اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، وہ گھرانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اب محمد ابن حنفیہ قال قلت لأبی أي الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ابو بکر قلت ثم من قال وخشیت عمر وخشیت ان يقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ حضرت محمد بن حنفیہ اے پتر علی المرتضی شیر خدا تھا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حضرت محمد بن حنفیہ پتر علی مرتضیٰ دا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ادھی اممہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شمامہ میں چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی مرتضیٰ دے عقد نکاح بھی جدید دی۔ علی مرتضیٰ دا بیٹا محمد بن حنفیہ کمال طاقتور جوان، بہت اعلیٰ مجاہد آدمی، اپنے بابا نال پیار کرنے والا، نبی دے گھرانے تے صحابہ نو سلام پیش کرنے والا۔ آپ آنکھ دینے میں اپنے ابے تو پوچھے علی مرتضیٰ شیر خدا تو پوچھے بابا جی سارے لوگوں میں چوں میرے کریم نبی دے جان تو بعد، میرے کریم نبی دے وصال تو بعد، یا کریم نبی دی ذات تو بعد سارے لوگوں میں چوں تھم سب تو آلہ تے پیارا کون لگدا ہے؟ پوچھن والا پتر ہوئے بابا علی مرتضیٰ ہوئے۔ حدیث پاک میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے میری آل نال پیار کرو، میری وجہ تو کرو، اللہ نال پیار کرو تھانو روٹی دیندا، میری آل نال پیار کرے آجے کیونکہ میں اپنی آل نال پیار کردا ہوں۔ آل بھی سبحان اللہ، صحابہ بھی سبحان اللہ، لیکن محمد بن حنفیہ کدن ابا جی سارے لوگوں میں چوتھوں سب تو پیارا کون ہے؟ آپ
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا سرکار جلوگر نے فرمایا جہاد واسطے مال چاہیے، سارے صحابہ اٹھ کے گھروں گئے نے، جتنا جتنا رب نے توفیق دیتی لے جان ویلے حضرت عمر پاک نے اپنے آپ نال گل کی تھی، عمر اج موقع تیرے کول کافی سارا مال جمائے، اج ابو بکر تو سبقت لے جا، اج تیری گل بن جاوے گی، اج تیرے کول مال کافی سارا ہے، کیوں نہ ہوئے عمر اج ادھا مال رسول کریم دی بارگاہ وچ لے آ، او صحابہ تھوڑی عظمت تو قربان جاواں، میرے کریم نبی دے اشارے تے جنہاں نے جانا قربان کیتیاں، حضرت عمر دوڑ کے گئے اپنا ادھا سامان تے مال رسول کریم دی بارگاہ وچ لے آئے، جدوں سارے دا مال جمع ہویا میرے کریم نے پوچھیا تو کی لے کے آیا، عمر تو کی لے کے آیا، جدو ابو بکر صدیق دیواری ہے میرے کریم نے پوچھا ماں اب قید علیہ کا، میرا صدیق تو گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا، سوال دی نوعیت بدل گئی، سوال کا طریقہ بدلیا ہوا، میرے کریم نبی دا نوکر ابو بکر بولو سبحان اللہ،
میرے کریم نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ کسے جنتی جوان نو ویکھنا چاہتا ہے، جنتی مرد نو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی بندے نو چلدیاں پھردیاں دنیا تے جبریل نو اللہ نے بھیجیا تے اے گل علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ الخلفاء عربی کے اندر یہ گل نقل کی۔ جبریل زمین تے جے کملی والے تشریف نہیں لے آئے، جبریل نے آ کے دسیا انہیں کہ کملی والے آپ پریشان نہیں ہونا، ایک بندہ ہے جنہوں رب نے صدیق فرمایا ہے، سونے جانتے ہیں تھوڑی تصدیق کرے گا۔ جدو کریم نبی تشریف لے آئے نا، اللہ اکبر، سنے آجے تے ابو جہل اینڈ کمپنی اٹھ پائے تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایس واقعہ دے کان کر کے نا فوراً گئے، بیلی دوست یار تے سنگی ہے نا، کہنے لگے ابو بکر او عبداللہ، کہنے لگے گل کی ہے، کہنے اگر کوئی آکھے کہ راتوں رات حرم چوں مسجد اقصی وچوں 7 آسمان سدرۃ المنتہا تلا مکان کی خیال ہے تسی مان لو گے؟ مان لو نا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤں نے محال بہت مشکل ہے، بہت مشکل مرلا ایتھوں جاوے اقصی وچوں آسمان پار کرے سدرۃ المنتہا تلا مکان، سفر بڑا لمبا لیکن گل بڑی مشکل ہے۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کیا گل بن گئی ہے، انہوں نے کیا ابو بکر گل کسے اور دی نہیں، جدا تو کلمہ پڑھیا او نبی بھی آکھدا ہے۔ جدو ابو بکر نے اپنے نبی دا نام سنیا جذبات محبت وچ آ کے آپ نے فرمایا او جھوٹے ہو، تھوڑی ذات بھی جھوٹی تسی خود بھی، لیکن جملہ بڑا سچا بولے آؤ، اگر حرم وچوں اقصی وچوں لا مکان تھے کوئی اور جاوے میں نہیں ماندا، اگر ایک گل محمد عربی نے کیتی ہے میں ایدے تو وڈیاں گلاں بھی نبی دیاں منیاں نے، ایدی بھی میں تصدیق کردا۔ میں خیال کردا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کی گل کر دے، کہنے احسابو کا حرامی جاؤ، میں خیال کردا ہوں تو حرامی چو آیا ہے، کعبے میں چو آیا ہے، مکہ دی سرزمین تو آیا، احسابو کا کارشی جا، میں اے بھی گمان کردا ہوں تو قریش خاندان دلال تیرا تعلق ہے، احسابو کا تیمی جاؤ، میرا دوسرا گمان ہے کہ تو قریش دے خاندان دا قبیلہ بنو تمیم دا فرد میں نو لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نام انا من تیم، میں تمیم قبیلے دا تعلق رکھن والا، قریش خاندان دے نال تعلق رکھن والا، مکے دا رہن والا، میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، باتیں تکلیف
اللہ اکبر اکشف لی عن بطنک، اے کپڑا چک لا، فرمایا نہیں چکا گا، ساریاں گلاں اپنیاں نہ کر، کوئی مینوں بھی جواب دے۔ فہم و فراست کا مالک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ادھی وجہ کی ہے، وہ شیخ نے جواب دیتا، اجد فی علم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم، انہیں کیا ان قریب حرم مکہ دے اندر ایک نبی جلوہ گر ہوئے گا، ان نبیا یبعث فی الحرم، تے ہوئے گا کہ یعاملو علی امرہی فتن و کہلن، جدو بھی انہیں نبوت کا اعلان کرنے، سب تو پہلے دو بندیاں نے او تے اعلان دیتے لبیک آکھنی ہے، سبحان اللہ، لیکن فتن و کہلن، ایک ہوئے گا جوان، ایک ہوئے گا ادھیڑ عمر، کہنے لگا او جڑا ادھیڑ عمر تو ہوئے گا نا بابا، او دیاں دو نشانیاں، ایک تے او دا رنگ سفید، کچھ بولو، تے دوجی نشانی میں کتاب میں جب پڑھئے، او دا بدن نہایت کمزور پر لطیف تو لطیف تر، اے دو نشانیاں او باپے دیاں، اگلی نشانی او باپے دی ہوئے گی، فوق سرت ہی شامتن وعلا فخذ اليسرا علامتن، دو نشانیاں او بابے دی ہون گیاں، ایک ناف دے اتے تل دا نشان ہوئے گا، تے کھپی لات تے بائیں لات اے ٹنگ اے دے اتے ایک نشان ہوئے گا، ابو بکر اوے حرم چوان والے آ، اے ناف تو اتے تے میں نشانی دیکھ سکتا، اے جڑا تیرا سطر ہے میں ننگا نہیں کر سکتا، بس میرے اے نشانی دیکھن دے، باقی نشانیاں تیرے وچ پوریاں نے، نشانیاں دسیاں تے سنیاں، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جے تو آن لگے نا، تے اگلی گل تے تسی سن لئی، یقیناً سننی تے چپ نہیں رہنا، سبحان اللہ تے بولنی ہے تسی، اور شیخ باپے نے کیا جان والے میری بھی کو گل لے جا، ابو بکر صدیق نے فرمایا تھوڑی کی گل ہے، انہیں کیا انا حامل انت منی ابیاتن قلتها فی ذالک النبی، اے جان لیا میں تیرے نبی دی نعت لکھیے، کچھ بولو جنو آندھی ہوئے سبحان اللہ، میں تیرے نبی دی نعت لکھی، تے اے میرے کو لے جا، قلتها فی ذالک النبی، جدو تیری اپنے نبی نال ملاقات ہوئے، چلو ساتھی حاضری دے طور تے نعت ہی پڑھ دیں، سبحان اللہ، او جمن دا بابا، انہیں کیا میرے نصیب ہی ہوئے گی، تے ملاقات ہو جائے گی، نہیں تے چند جملے جلے کتاب میں جو میں پڑھیا، تورات، زبور، انجیل، جاگتے پائے ہو نا، قربان جاؤں ابو بکر، تیری عظمت تے، تو کلمہ بعد اچھ پڑھیا، صدیق بعد اچھ پڑھیا، تے تیرے عشق تے ڈٹ کے پچھلیاں کتابوں میں باپے پیسے صاف کیتا، جھاڑو دیتا، تے جدو جگہ بن گئی نا، تے انہوں ابو بکر صدیق نے عرض کی تے سونے آتے شریف لے آؤ، اے دن چولا مائے کٹال کر دیں، فرمایا غار وچ ابو بکر پاک نے صفائی کی تھی، تاکہ غار میرے کریم نبی دے بیڑ جو کی بڑھ جاوے، تے اے مسئلہ علماء نے دسیا، اگر کریم نبی نو اپنے دل وچ رہن بٹھانا چاہنے تے جگہ دینا چاہنے دینی چاہیے، ابو بکر کو پہلے بٹھا، تیرے دل دی وچ دیوے جھاڑ
کیتی تے نبی پاک نو دعوت دیتی ایویں تیرے میرے دل وچ جدوں ابو بکر صدیق دا ڈیرا ہوئے گا پھر دل ہوئے گا پاک ابو بکر صدیق عرض کرن کے سونیا اے تواڈے غلام دا بیڑا ہے کدی قدم رنجا سبحان اللہ اللہ اکبر جو حال چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے بوئے بند کیتے ایک بوئا نہیں سی بند ہوتا وہ دی حکمت آئی 570 سال تو پہلے ایک سپ زیارت واسطے اٹھے آئے ہوئے انہیں دستک دیتی لیکن بوئا کھلا نہیں وہ دی گل کی تھی چلی عشق نبی دی مسمئی میرے قریب نبی علیہ السلام نے بتامو حضرت ابو بکر صدیق کون صدیق جہدے پیچھے علی پاک نے نمازاں پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ علی مرتضی شیر خدا امام الاولیاء ہے کہ نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ یہ وچ کسی دا اختلاف نہیں ہے امام الاولیاء لیکن ایتھے آ کے اے دی سمجھ آنی چاہیے علی المرتضی اگر امام الاولیاء اولیاء دے امام نے پھر انہوں بھی تے ذرا خراج محبت پیش کر جڑا علی پاک دا بھی امام ہے سبحان اللہ مسجد نبوی ہوئے تے نماز پڑھ کے نکلن حضرت ابو بکر صدیق تے نال علی پاک بھی نال ہوئے تے بوئے تے امام حسن تے حسین پہ کھیڑے سبحان اللہ تے امیر المومنین نے چکیا تے اپنے منڈیا تے بٹھا کے حضرت علی پاک نے مخاطب ہو کے فرماویں علی بھائی آکھن لگے جی ابو بکر امیر المومنین حکم ہوئے آپ نے فرمایا ہے تے تھوڑے لختے چی گھر ہے تے تھوڑے پتر لیکن شکل و صورت ساری محمد عربی دیئے ایک ابھی دشمن نہیں کر دے ایک کون کرن کے جنہوں پیار ہوئے گا اگلی گل سنو ممبر رسول ہوئے سبحان اللہ بین والا ابو بکر صدیق ہوئے تے او مجمع دے وچ پہلی صف دے وچ علی مرتضی بھی بیٹھے نے امام حسین تے امام حسن پاک بھی بیٹھے اے ممبر دے آپ خطبہ پہ دیندے نے تے حضرت امام حسن تے حسین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ابو بکر تھلے اتر آؤ تھلے آ جاؤ اے ساڑھے باپے دا ممبر ہے تھلے آ جاؤ ان 2 منٹہ واسطے میں نے کو گل کرے کہ میں ہوتے اپنے نو شکایت کراں گا کہ بابا جی تسی بچیاں نو پہلی تک آلے مسیح تے نہ لے آؤ تسی لے آن دے ہو تے تسی بچیاں نو اے سمجھان دے ہو میں بچیاں نو ڈانٹ دے گا یا انہوں نے اپنے نو شکایت کراں گا چونکہ میرا ظرف ہے توجہ ہے شکایت کراں گا کہ تھوڑے پتر نے کہ اے جی گل ہے کوئی میں ممبر
ممبر تے بیٹھا سا انہوں نے کہا جی تھی تھلے آ جاؤ حق طے بندا سی ابو بکر پاک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی پاک نو شکایت کر دے علی پاک اے تسی بچیاں نو گل دس دیو تکو نا جی علی پاک دیکھو نا بچے تھوڑے کی پہ گل کر دے اے میں نو کہتے ہیں تسی ممبر تو تھلے آ جاؤ نہیں اے بچیاں دا گل کرنا سی گل سرین کریمین دن نہیں مکی ابو بکر ممبر چھوڑ دیتے تھلے بے گئے رو پہ ابو بکر صدیق رو کے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے پتہ ہے گل کی آنکھ دے کم از کم تک ابو بکر صدیق ہوں جنہیں پوری زندگی سر چک کے کسے صاحب بھی نالی ڈیڈی گل نہیں کی تھی تو سیدہ بی بی فاطمہ دی گل کرے کہ سیدہ زہرا پاک دی انہوں نے توہین کی تھی اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر صدیق آنکھ دیں سیدہ پاک میں اپنی بیٹی نو محتاجی وچ دیکھ سکدا ایشا صدیقہ نو پریشانی وچ دیکھ سکدا لیکن میری نبی دی شہزادی میں تینوں پریشان نہیں دیکھ سکدا میں ابو بکر صدیق دی گل کر رہے ہوں تھلے اترے بہ گئے سارے اندے سامنے گلا نہیں دیتا تانا نہیں دیتا سینے نہ لا کے بچیاں نو تے رو کے بچیاں نو آنکھ دے نے اے ممبر بھی تھوڑے نامے دا اے نوکر بھی تھوڑے نامے دا آج کوئی بندہ اٹھ کے امیر المومنین خلیفہ کا دل ہوئے گا جلال والا خدا کہے گا محبوب تیرے کہنے پر شروع کرتا ہوں سلسلہ ذرا ترازو پہ اپنے ہاتھ سے لے آ جس کو لے آنا چاہتا ہے شروع کروا جلال والا خدا ہر کوئی کام پر انبیاء کرام بھی اس کی خشیت سے کام رہے ہوں گے میرا کریم نبی ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے ترازو عمل میں لا کھڑا کرے گا اللہ یہ ہے میرا امتی اسی سے حساب شروع کرو اور ابو بکر صدیق جب آئیں گے میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو سر جھکا کے عرض کرے گا اللہ جو کچھ لایا ہوں تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے اے اے تیری بارگاہ بہت اعلیٰ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے دوستو یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس کا ہر لمحہ میرے نبی کے عشق میں تھا جس نے پوری زندگی سر جھکا کے زندگی گزاری اور گاندھی بھی کہتا تھا اگر تاریخ میں دیکھو تو دو بندے گزرے ہیں تھے بادشاہ پر سادگی کمال کی تھی ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر تو اللہ پاک فرمائے گا میرے کریم نبی میں نے ابو بکر کو بھی بخشا جس کی یہ کہے گا اس کی بھی بخش جائے آج آپ نے ان کا ذکر سنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں حدیث پاک میں موجود ہیں مت کسی کے غلط بات پر بی بی فاطمہ پاک کا حق نہیں دیا العیاذ باللہ ہمارا مسلک دیکھ ہماری محبت دیکھ ہمارا ایمان پتہ کیا کہتا ہے اور جو جنت کی ملکہ ہو جنت کی ملکہ ہو اور وہ ایک باغ کے پیچھے صحابہ سے جھگڑا کرتی ہے ایک بات دوسری بات میرے کریم نبی فرماتے ہیں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو پتہ ہے اس کے لیے میرے حضور نے فرمایا مچھر کے پر جتنی بھی دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے اور اسی دل کو حضور فرماتے ہیں یہی میری فاطمہ زہرا ہے اور اس میں سیدہ زہرا کی تو عظمت بیان نہیں کرتا اس میں تو اس گھرانے کی توہین کرتا ہے رہی بات باغ فتح کی آپ اس کا دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح کروں گا جیسے تمہارے بابے نے کیا ازواج مطہرات بھی ہیں جملہ صحابہ کرام اور پوری زندگی اس باپ کا جو بھی معاملہ تھا حضور کے دین پہ خرچ ہوتا رہا حضور کے صحابہ پہ خرچ ہوتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھرانے پر ذرہ بھی آنچ نہیں آنے دی خود تکلیفیں برداشت کر لی
لیکن اس گھرانے کی خوب خدمت کی. وہ ابو بکر اور حضور کے گھرانے کے ساتھ یہ کرے کیا کسی مومن کا دل مانتا ہے؟ اس لیے یہ من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت باتیں. اور اس عورت کو بھی توبہ کرنی چاہیے. زندگی میں اس توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جس عورت نے ابو بکر صدیق کی ذات پہ اتنا بڑا بہتان اور الزام تراشی کی کہ عدالت تو اس وقت ختم ہو گئی تھی. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اتنی جسارت بھی ہوتی ہے. توبہ کر لے، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. وہ بھی معاف کر دے گا. ابو بکر کے در پہ بھی معافی مانگ لے، رسول اللہ سے بھی معافی مانگ لے. ابو بکر مہمان ہے، محمد عربی میزبان ہے. دوستان محترم، اپنے دامن کو، اپنے جسم اور ایمان کی حفاظت کیجئے. ابو بکر صدیق جملہ صحابہ ہمارے سر کا تاج اور حضور کی آل ہماری آنکھ. کیسی بات ہے جی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم سب کے نوکر اور ماننے والے ہیں. کہیں سے کوئی آواز ایسی آئے تو کمزور آواز ہوگی، بالکل غلط ہوگی، ناتحقیق آواز ہوگی. آپ ایسی کسی آواز پہ توجہ نہ کریں. حضور کا گھرانہ بھی شان والا ہے، حضور کے صحابہ بھی بہت بڑی بڑی شانوں والے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل.